جہاں آدمی اکٹھا رہتا ہے، گھر میں کچن میں برتن ہوتے ہیں تو آواز آ ہی جایا کرتی ہے نا، اونچ نیچ ہو جایا کرتی ہے. لیکن میرے عزیزو، مسلمان جو ہے رات ہونے سے پہلے دل صاف کر لیتا ہے. ذرا سی اونچ نیچ ہوئی، آگے بڑھ کے اس کی تلافی کر لی، اس کی تلافی کر لی. بڑے بڑے لوگوں کے اندر بھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے. حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما. سبحان اللہ، کچھ چیز ناگوار گزری حضرت ابو بکر کو رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کی بات، کچھ بات ناگواز گزری تو حضرت عمر ناراض ہو گئے. حضرت ابو بکر کی بات حضرت عمر کو کچھ ناگوار گزری، ناراض ہو گئے. ناراض ہو گئے، چل دیے. ابو بکر پیچھے پیچھے چلے، ارے میاں معاف کر دو، معاف کر دو. گھر پہنچے، کواڑ بند کر دیا، معافی کوئی نہیں، وہ واپس لوٹ آئے. حضرت عمر اندر گئے، تھوڑی دیر ٹھنڈے ہوئے، خیال آیا صدیق ناراض ہو گئے تو صدیق ناراض ہونے سے اللہ کا رسول ناراض ہو جائیں گے، اور اللہ کے رسول ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. دوڑے، اب یہ معافی مانگنے کے لیے دوڑے ہیں. پہلے وہ معافی مانگ رہے تھے، اب یہ معافی مانگنے کے لیے دوڑے ہیں. گھر پہنچے، حضرت صدیق اکبر کوئی نہیں، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے سفارش کرانے کے لیے. یا رسول اللہ، عمر سے کہہ دیجیے معاف کر دے، عمر سے کہیے معاف فرما دے. عمر آئے اور دور سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، صدیق سے کہیے نا مجھے معاف کر دے، صدیق سے کہیے نا مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ، یہ ہے ایمان کی شان، یہ ہے خوف خدا، یہ ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا ڈر. میرے عزیزو، ان بن ہو جاتی ہے، لیکن مسلمانی کی شان یہ ہے اپنا دل مسلمانوں کے لیے ہر وقت صاف ستھرا رکھتا ہے، ہر وقت اپنا دل صاف ستھرا رکھتا ہے. اب تو بھائیوں کو دیکھو، بہنوں کو دیکھو، میاں بیوی کے دیکھو، باپ بیٹے کو دیکھو، اپنوں کو دیکھو، ٹوٹ پھوٹ یہ ہے بھائی. ہر جگہ ہی جھگڑے ہیں، ہر جگہ ہی نا اتفاقی ہے، اور کہنے میں مسلمان ہیں. مسلمانی کی زندگی میں نا اتفاقی جھگڑوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اتفاق سے رہنا، محبت سے رہنا، یہ ایمان کی شان ہے. اور بھائی، یہ محبتیں کب رہ سکتی ہیں؟ یہ آپس کا اتفاق کب رہ سکتا ہے؟ اللہ والوں کے دلوں میں اللہ کچھ ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ اس سے امت کی اور ان مسلمانوں کی تربیت ہو جاتی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم تمہیں گر بتاتے ہیں آپس میں اتفاق سے رہنے کا، ہم تمہیں گر بتاتے ہیں آپس میں محبت سے رہنے کا، ہم تمہیں گر بتاتے ہیں آپس میں پیار سے رہنے کا. فرمایا کرتے تھے، ایک تو اس بات کا خیال رکھو اپنے اندر تواضع لے آؤ، چھوٹے بن کے رہو، اپنی حیثیت کو مٹاؤ، میں کو نکال دو. بھائی میں تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے بس اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اگر کچھ ہے بھی اس کی مہربانی ہو چلی ہے. اپنے اندر سے اپنی میں نکال دو، اپنا بت نکال دو. اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اللہ مجھے اپنی آنکھ میں چھوٹا کر دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا سکھائی، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ، اللہ مجھے اپنی آنکھ میں چھوٹا کر دے. تو فرمایا کرتے تھے، تکبر ہوگا تو کبھی جوڑ نہیں ہوگا، تکبر ہوگا کبھی اتفاق نہیں ہوگا، بڑائی ہوگی کبھی اتفاق نہیں ہوگا، نہ گھر میں نہ باہر. سارا جھگڑا ہی یہی ہے کہ مجھے وہ عزت نہیں ملی، میرا وہ استقبال نہیں ہوا، میرے ساتھ وہ خیال نہیں کیا گیا. سارے شکوے شکایت کی بنیاد ہی یہی ہے، اور میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں. اگر کسی نے عزت دے دی تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، اگر کسی نے استقبال کر دیا یہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی، ورنہ میری حیثیت کوئی نہیں تھی. تو فرمایا کرتے تھے، ایک تو اپنے اندر تواضع پیدا کرو. اور سچ یہ ہے میرے عزیزو، ہمارے اندر کمال ہے ہی کیا، جیسے جسم کی گندگی کو اللہ نے ظاہری جلد سے چھپا رکھا ہے نا، ایسی ہمارے عیبوں کو بھی اللہ نے ستاریت کے پردوں کو چھپا رکھا ہے، اور اسے کی مہربانی اور فضل ہے. ورنہ عیبوں سے بھری زندگی ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ نے دلوں میں عزت اور اللہ نے دلوں کے اندر نیک نامی ڈال دی. فرمایا متواضع بن کے رہو. مٹی ہے نا، مٹی جب تک اپنی جگہ پہ رہتی ہے
تو اس سے برتن بنائے جاتے ہیں، اس مٹی سے بڑا کام لیا جاتا ہے، لیکن اگر وہ گرد بن جائے، آنکھوں میں پڑنے لگ جائے، اپنی جگہ چھوڑ دے، لوگ جھاڑ دیتے ہیں، لوگ برا بھلا کہتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں۔ یہ بندہ جب تک زمین پہ رہتا ہے، مٹی پہ رہتا ہے، عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، متواضع رہتا ہے، دلوں میں محبت پاتا ہے، دلوں میں عزت پاتا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے دوسری بات اگر چاہتے ہو گھروں میں محبت ہو، خاندانوں میں محبت ہو، آپس میں اتفاق رہے، تو فرمایا کرتے تھے دوسری چیز ایثار کرو، قربانی دو۔ مجھے تکلیف ہو جائے، میرے بھائی کو راحت مل جائے، میرے بھائی کو ایثار کرو، قربانی کرو، ایثار کرو، قربانی کرو۔ جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ جہاں تواضع نہیں ہوتا، تکبر ہوتا ہے، اور جہاں ایثار کے بجائے اپنا فائدہ سوچا جاتا ہے، اپنی خواہش پوری کرنی دیکھی جاتی ہے۔ میرا حق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی اچھا کرے تم اچھا کرو، یہ تو اخلاق نہیں ہے۔ کوئی اچھا کرے تم اچھا کرو، یہ تو اخلاق نہیں ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ کوئی اچھا نہ کرے تم اس کا پھر بھی حق ادا کرو، کوئی اچھا نہ کرے تم اس کا پھر بھی حق ادا کرو۔ ایثار اسی کا نام ہے بھائی، قربانی اسی کا نام ہے۔ مجھے ناگواری ہو گئی کوئی بات نہیں، میرے بھائی کو راحت مل جائے، مجھے تکلیف ہو کوئی بات نہیں، میرے بھائی کو آرام مل جائے۔ بتائیے کسی گھر کے اندر ایثار ہو جائے، تواضع ہو جائے، گھر جنت نہ بن جائے؟ گھر جنت نہ بن جائے؟ کیوں گھر ٹوٹتے ہیں؟ کیوں نفرتیں ہیں؟ کیوں اختلاف ہے؟ کیوں جھگڑے ہیں؟ ایثار نہیں ہے، ایثار نہیں ہے۔ اور دوسروں کے لیے کچھ قربانی دینے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ ہر شخص اپنا غرض، اپنا مفاد، اپنا حق لینے کے لیے ہے۔ کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے اوپر دوسروں کے حقوق کیا ہے، میرا دین مجھ سے کیا کہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دین کیا ہے، اخلاق کیا ہے؟ صل من قطعک، جو توڑے نا آگے بڑھ کے تم جوڑو، یہ اخلاق ہے۔ واعف عن من ظلمک، جو زیادتی کرے نا تم اللہ کے لیے معاف کر دو۔ واعط من حرمک، اور جو تمہارا خیال نہ کرے اور تمہارا حق ادا نہ کرے، تم آگے بڑھ کر اس کا بھی خیال کرو، اس کا بھی حق ادا کرو۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیں ایمان کا یہ فریضہ کہ ہم محبت سے رہنے والے، اتفاق کے ساتھ رہنے والے، اور اللہ ہماری زندگیاں ایسی بنائے، اصلاح ذات البین، ہم دلوں کو جوڑنے والے ہوں، ہم دلوں کو ملانے والے ہوں۔